رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ حضرت بایزید بستامی گلی میں جا رہے تھے، کتا بیٹھا تھا۔ جب آپ قریب سے گزرے تو اس کتے نے اپنی زبان میں کوئی بات کی۔ حضرت بایزید وہاں سر پکڑ کے نہ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ مریدوں نے کہا حضرت کتے نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بایزید مجھے ایک بات کا جواب دے کہ تیری وہ کیا نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کیا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ بتائیے ہماری کوئی نیکی تھی کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا؟ اور جانوروں کا کوئی جرم تھا کہ انہیں جانور بنا دیا؟ تو کتا مجھے کہہ رہا ہے بایزید مجھے بتا تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ تو فرماتے ہیں اس بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس۔ پھر کتا مجھے کہنے لگا بایزید اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جس نے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا۔ کیونکہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ سمجھ رہے؟ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی خطاب سن رہی ہیں جیسا کہ مجھے بتایا گیا، تو وہ بھی توجہ سے سنیں، میں انہیں بھی کچھ دے کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ پہلا احسان اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کیا، اس نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ اگر چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ چاہتا تو ہمیں گٹر کا کیڑا بنا دیتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ چاہتا تو ہمیں مکھی اور مچھر بنا دیتے، مگر اس نے خود چاہا کہ ہم 18,000 مخلوق سے افضل بن جائیں، افضل بن جائیں۔ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے اس نے انسان بنا کے کتنا بڑا احسان کیا، اس طرف دھیان نہیں ہے اس نے انسان بنا کے کتنا بڑا احسان کیا۔ ایمان سے سوچئے اور بتائیے کہ کیا ہم نے دعا مانگی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنانا؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ہمیں انسان بنانا؟ دعا کیسے مانگ سکتے تھے؟ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا، تو ہمارا وجود ہی نہ تھا، تو ہم دعا کہاں سے کرتے؟ نہ ہم ہوتے تو دعا کرتے، نہیں تھے تو دعا کیسے کرتے؟ تو ہماری دعا کے بغیر اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ یہ لائق توجہ بات ہے، ہماری طلب کے بغیر اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا، یعنی 18,000 قسم کی مخلوق سے افضل بنا دیا۔ ایمان سے بتائیے کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے کتا اور بکری برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق ہونے کے اعتبار دونوں مخلوق ہے نا؟ کس کی؟ اللہ کی۔ دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ بکری بھی اسی نے پیدا کی، اور کتا بھی، اور شیر بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو جب تینوں اللہ کی مخلوق ہیں، تینوں اللہ کی مخلوق ہیں، تو پھر کتا اور شیر حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں ہے؟ یہ غور سے سنیے، جب تینوں اللہ کی مخلوق ہیں اور پیدا تینوں کو اللہ نے کیا،
تو کتا حرام کیوں ہے، شیر حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں؟ تو علماء نے لکھا، فقہاء نے، کہ فلسفہ یہی ہے کہ بنانے کے بعد جس شے کو نگاہ یار نے پسند کر لیا حلال ہو گئی، جسے یار نے رد کر دیا حرام ہو گئی۔ یہی فلسفہ ہے حلال و حرام۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ہے شیر بھی حرام اور کتا بھی حرام۔ آپ کے ذوق طبع کے لیے ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، ہیں دونوں حرام، لیکن کسی کو شیر کا بچہ کو تو بڑا خوش ہوتا ہے اور کتے کا بچہ کو تو گلا ناپتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ سوچتے رہنا، پھر آیا تو مجھے بتا دینا اس کا جواب کیا ہے۔ بھئی شیر بھی حرام، کتا بھی حرام، کسی کو شیر کا بچہ کہو تو بہت خوش ہوتا ہے اور کتے کا کہو تو وہ کہتا ہے مجھے گالی دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو سمجھتے رہنا، ابھی میں آگے چلتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلام، یہی فلسفہ حلال و حرام، نگاہ یار نے جسے پسند کر لیا حلال ہو گئی، جسے رد کر دیا حرام ہو گئی۔ اس کو اور آسان کر کے سمجھا دوں، امام الانبیاء کے غلام ہو، مکے کا وڈیرا ہے، رنگت بڑی گوری ہے، شملہ بڑا اونچا ہے، ذات بھی اونچی ہے، ادھر حبشہ کا بلال ہے، رنگت کالی ہے، ناک چپٹی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، نگاہ یار نے پسند کر لیا تو جنت کا مالک ہو گیا۔ جسے نگاہ یار پسند کر لے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اپنی طلب سے اور اپنی چاہت سے 18,000 مخلوق پر فضیلت دے دی۔ کتنا بڑا احسان کیا انسان بنا کے۔ یہ جو ہم انسان بنے اور 18,000 مخلوق سے افضل بنے، تو یہ بتائیے، سوچ کر بتائیے، بات تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ 18,000 مخلوق سے افضل بنے، ہم اشرف بنے اور برتر بنے 18,000 قسم کی مخلوق سے، تو یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ بولیے، اس نے چاہا۔ اس نے کیا چاہا؟ کہ ہم 18,000 مخلوق سے افضل بنے۔ ہماری طلب کے بغیر اس نے اتنا افضل بنا دیا، ہماری چاہت کے بغیر اس نے اتنا افضل بنا دیا کہ ہم نے نہیں چاہا، ہم نے طلب نہیں کی، ہم نے دعا نہیں مانگی، خود اس نے چاہا کہ ہم افضل ہو جائیں۔ تو اب ایمان سے بتائیے کہ محبت کی ابتدا ہم نے کی یا اس نے کی؟ ہم نے پہلے اسے چاہا یا اس نے پہلے ہمیں چاہا؟ محبت کی ابتدا تو اس نے کی کہ ہماری طلب اور چاہت کے بغیر ہمیں اس نے انسان بنا دیا۔